مقرر امیر تحریک عظمت اسلام جناب ڈاکٹر نجم الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ امیر تحریک عظمت اسلام ڈاکٹر نجم الدین صاحب۔ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس کام کو ہم اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا جینا اور مرنا نہیں ہو سکتا، وہ کام وہ پوری نہ ہو۔ وہ خلافت جس کی بات آپ لوگوں نے سنی، وہ شریعت جس کے نفاذ کے متعلق آپ لوگوں نے خیالات سنے، اس کی وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سی وجوہات ہے جس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا اور نہیں ہو پا رہا۔ جذبات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن جذبات کے ساتھ ہوش کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کام کے لیے جن لوگوں نے یہ رکاوٹیں کھڑے کی ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی رکاوٹوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور جس پلاننگ سے انہوں نے یہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان سے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے جو ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ پہلی بات جو میں مختصر یہ کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ پہلی وہ یہ ہے کہ انگریز نے بڑی پلاننگ کے ساتھ 57 باڑے بنائے ہیں جنہیں ہم اسلامی ملک کہتے ہیں۔ وہ 57 کیا ہے؟ باڑے۔ باڑے سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے پوری پلاننگ سے مسلمانوں کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھیڑوں اور بکریوں جیسا سلوک کیا گیا اور باڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ان باڑوں کے بعد انہوں نے اپنے پہرے دار بٹھا دیے جو ان کے ٹرینڈ ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ فلسطین پر جو قیامت گزری ہے اور گزر رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، وہاں آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء اور مفتیان اکرام نے اسلام آباد بھی بہت بڑا کنونشن بھی کیا اس بارے میں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں وہ رکاوٹ کون سی ہے جو آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ لوگوں کو باڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور باہر پہرے دار بٹھا دیے اپنے جو مسلح ہے، جنہیں ہم پاک فوج کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور پھر جب پاکستان بنایا گیا اس سے پہلے آپ کے نظام تعلیم کو بدلا گیا۔ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی نا؟ کالا میں کالا ایک انگریز تھا جو کئی زبانیں جانتا تھا۔ اس نے
سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ کا نظام تعلیم اس نے بدلا. جب اس نے نظام تعلیم کو بدلا اس نے رپورٹ یہ دی کہ اب نسل یہ انڈیا کی ہوگی بر صغیر کی، لیکن سوچ انگریز کی ہوگی. اس نظام تعلیم نے آپ کے کرپٹ سیاستدان پیدا کیے، آپ کے کرپٹ بیوروکریٹ پیدا کیے. اس نظام تعلیم نے آپ کے کرپٹ جج پیدا کیے. اس نظام تعلیم نے آپ کے کرپٹ جرنیل پیدا کیے اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں، جو آپ کے نظام خلافت کو، آپ کے شریعت کے قانون کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہ بات سمجھنے والی ہماری، ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ. پھر اس انگریز نے آپ کو ایک جاگیرداروں کا تحفہ دیا. اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے عام لوگوں کے معاشرے سے کچھ لوگ ایسے اپنے وفادار چنے اور انہوں نے جاگیریں تقسیم کی اور ان جاگیروں داروں کو انہوں نے پھر اسی سسٹم آف ڈیموکریسی جو آج چل رہی ہے، اسی سسٹم آف ڈیموکریسی کے تحت ان کو الیکشن میں انہوں نے ان کو پروموٹ کیا. اور یہ الیکشن جو آج ہو رہے ہیں، جن کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس الیکشن کا نتیجہ یہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا. اس وقت بھی یہ ایم بنتے تھے اور یہی جاگیردار جن کی اسمبلیاں آج بن رہی ہیں، یہی جاگیرداروں کے باپ دادا اس وقت ان اسمبلیوں کے ممبر تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی غریب آدمی ان الیکشنوں میں حصہ لے سکتا ہے؟ کوئی جاگیردار کے بغیر کوئی آدمی جس کے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے اور جس کی جاگیریں نہیں ہیں، وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. نہ وہ ممبر بن سکتا ہے، نہ وہ ایم پی بن سکتا ہے، نہ وہ ایم این اے بن سکتا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. اور پھر یہ سسٹم آف ڈیموکریسی جسے میرے مقررین صاحبان نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے یہ کڑی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ناک بن چکی ہے. اس سسٹم آف ڈیموکریسی میں آج ہم کھیل رہے ہیں. ہمارا ذہن اس کے اوپر سے جاتا ہی نہیں ہے. پورے معاشرے کا ذہن یہ بنا دیا گیا کہ اس سسٹم کے بغیر کوئی اور سسٹم چل نہیں سکتا. اور یہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے سلیکٹڈ لوگ ہی آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور پھر کچھ امپورٹنٹ لوگ بھی آئے جو حکومت کرنے کے لیے، اور آج جو آپ پر حکومت کر رہے ہیں وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. یہ کھیل پاکستان بننے سے آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور پھر ایک تحفہ انہوں نے آپ کو جنرل گریسی کی ٹرینڈ فوج کے طور پر آپ کو دیا ہے، جن کا ذہن کہاں سے بنتا ہے. یہ فوج آپ کی اس کے جو جنرلز ہیں ان کا ذہن باہر سے ٹرین کر کے یہاں بھیجا جاتا ہے اور وہ آپ پر حکومت کرتے ہیں. جب وہ حکومت کر چکتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہاں نہیں رہتے، پھر وہ پاکستان سے باہر جا کے جزیرے کی جواب رہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سٹوریز اخبار میں روز آ رہی ہے، میڈیا میں آ رہی ہے. سب جنرل جتنے بھی جنرل پاکستان میں بنے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں نہیں رہتے، وہ پاکستان سے باہر اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں. کیوں؟ یہ وجہ سوچنے والی بات، اس کو سوچیں ہم
اس کا بندوبست ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر ایک وجہ، ایک رکاوٹ ہماری یہ بھی ہے کہ ہم نے، جیسے آپ کے معزز مکرری نے پہلے فرمایا کہ ہمارا آئین تو پاکستان ہے، قرآن ہے، تو کیا پاکستان کا آئین قرآن ہے؟ پاکستان کے جو قوانین ہیں کیا وہ قرآن کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا عدالتوں میں قرآن کا کام چل رہا ہے؟ کیا آپ کی کچہریوں میں، آپ کے تھانوں میں، آپ کے بازاروں میں قرآن کا آئین چل رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی ہمارے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے اس سسٹم آف ڈیموکریسی کو، یہ جمہوریت کی جو لعنت ہے، ہم نے اس کو اسلام کا لبادہ پہنایا اور کہا یہ تو اسلامی جمہوریت ہے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریت ہے جس کے تحت یہ ہمارے بدماش حکمران بن رہے ہیں، کرپٹ حکمران بن رہے ہیں، تو پھر اسلام کیسا ہوگا؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اگلی رکاوٹ جو ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے درمیان وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مدرسے، دینی مدرسے چل رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام نکل رہے ہیں جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تراویحوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، حفاظ قرآن بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظ قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا، روزے بھی ہماری سفارش کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ کیا اس قوم نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا؟ یہ بات کون بول رہی ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سفارش کرنی ہے وہ اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کریں گے۔ ہمارے لیے یہ بات سوچنے والی نہیں ہے، کیوں مقدمہ کیوں دائر ہوگا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، حفاظ بھی پیدا کر رہے ہیں، پھر مقدمہ کیوں ہوگا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ فمن یکفر بہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم یہ کتاب دیتے ہیں، اعلی کتاب، یہ قرآن دیتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے علماء و مفتیان سے یہ بسط احترام سوال کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کا حق کیا ہے جو ادا کرنا ہے؟ وہ تلاوت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کریں گے اولئک یؤمنون بہ، وہ قرآن پر ایمان لائے، وہ اس دین پر ایمان لائے، انہوں نے اسلام پر ایمان لایا۔ فمن یکفر بہ، جنہوں نے حق ادا کرنے کا انکار کیا جیسے ہم کیے ہوئے ہیں کہ تو اپنا آئین نہیں بنایا ہم نے، اولئک هم الخاسرون، وہ قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میں اس میں تیر نہیں جاؤں گا، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے یہ چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ کن لوگوں نے کی ہیں اور ہم نے ان رکاوٹوں کو کس طریقے سے دور کرنا ہے، ان کا حل کیا کرنا ہے، یہ ہم نے پلاننگ کرنی ہے اور اس پلاننگ کے مطابق یہ کام ہوگا۔ اگر جذبات سے کریں گے تو جذبات سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ پلاننگ سے، گہری پلاننگ سے، بڑی سوچ وچار سے، آپس میں مل بیٹھ کر مشورے سے یہ کام ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ان نقیم الدین ولا تفرقوا کے مطابق کام کریں گے۔ اگر ہم تفرقے میں پڑے رہے، جو تفرقہ ہم کر میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے کی وساطت سے تمام دینی سیاسی جماعتوں اور ان تحریکوں سے جو خلافت کے لیے کام کر رہی ہیں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور مل بیٹھ کر اس پر سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس حل پر غور کریں، اس پر برین اسٹارمنگ کریں، ان کے مطابق پلاننگ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نے اس بات کا حل کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو امیر ہیں تحریک عظمت اسلام کے اور آپ کے سامنے اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کہ احیاء خلافت کے راستے میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کا تدارک ہمارے لیے کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک جامع، مؤثر، طویل، ہمہ مشاورتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم قیام خلافت کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ ان معروضات پر ہمیں جو انہوں نے دعوت غور و فکر دی اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور ان اسباب کا صحیح معنوں میں توڑ کرنے کی اور اس کے لیے مؤثر ہمہ منصوبہ بندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔